آج آپ کی ملاقات ایک ایسے اسلامی جوڑے سے کروانے جا رہی ہوں جن کی شادی آج سے 23 سال پہلے قرآن پاک کی وجہ سے ہوئی. میں نے پہلی دفعہ خانہ کعبہ پہ میری نظر پڑی تو میں نے وہاں پہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے قرآن والا خاوند دینا. میں جب عورتوں کو پڑھاتا تھا تو اپنی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنی ہم عمر کو، اپنی سے چھوٹیوں کو ایسی کئی آیات آتی تھیں کہ جو ایک عورت ہی عورت کو پڑھا سکتی ہو تو زیادہ بہتر لگتا ہے. 100% یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا لائف پارٹنر ضرور دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی والدہ کو درخواست کی، پھر انہوں نے ڈھونڈا اور اللہ نے کرم کیا تو ان سے میری شادی ہوگی. میری والدہ جو ہے نا وہ بتاتی ہیں کہ ان کو الحمدللہ یہ میری پیدائش سے پہلے کچھ مہینے پہلے 2-4 ماہ پہلے وہ کہتی ہیں کہ ان کو خواب میں یہ ایسے آتا تھا کہ ایسے بچے کی پیدائش ہوگی جو قرآن پاک پڑھائے گا. السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان طیبہ اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی. ناظرین، ڈیلی دھرتی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج آپ کی ملاقات ایک ایسے اسلامی جوڑے سے کروانے جا رہی ہوں جن کی شادی آج سے 23 سال پہلے قرآن پاک کی وجہ سے ہوئی. جی ناظرین، آپ نے بالکل درست سنا، ان کی شادی جو ہے 23 سال پہلے قرآن پاک کی وجہ سے ہوئی. آخر کیا ماجرا تھا، قرآن پاک کی وجہ سے شادی کیسے ہوئی، کیا کہانی ہے، یہ ساری باتیں ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گی. آج آپ کی ملاقات کروائیں گے شیخ عمران اور ان کی مسز انیلا سے. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کو میرا انٹرو دیکھ کے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوگی کہ وہ سننا چاہ رہے ہوں گے کہ آپ کی شادی 23 سال پہلے قرآن پاک کی وجہ سے کیسے ہوئی. تو مجھے بھی ذرا بتائیے گا کیونکہ میں خود بہت ایکسائٹیڈ ہوں. آپ نے مجھے پہلے بتایا ہی نہیں، آپ نے کہا کہ میں انٹرو میں بھی بتاؤں گا. ہاں جی، بچے ایسے ہے کہ مجھے بچپن سے ہی قرآن پاک سیکھنے کا شوق تھا اور پھر جب میں جوان ہوا تو میں نے سکھانا شروع کیا. تو میری خواہش تھی کہ میری شریک حیات ایسی ہو کہ وہ بھی میری طرح قرآن پاک لوگوں کو لفظ بہ لفظ ترجمہ قرآن سکھائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی والدہ کو درخواست کی، پھر انہوں نے ڈھونڈا اور اللہ نے کرم کیا تو ان سے میری شادی ہوگی. تو پہلے میں اکیلا پڑھاتا تھا اور پھر شادی کے بعد ہم دونوں لفظ بہ لفظ ترجمہ قرآن سکھانے لگے. صاحب دیکھیں کہ آپ نے تو اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ آپ خواہش ہے کہ آپ کی شادی ایسی عورت سے جو قرآن پاک کے بارے میں جانتی ہو، لیکن آپ کو آئیڈیا تھا کہ ایسا مل جائے گا کوئی؟ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں نا وہ نہیں ملتا. کہ آپ کو امید تھی؟ نہیں، مجھے امید نہیں تھی، مجھے یقین تھا. جی مجھے یقین تھا، اور وہ اس لیے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نا دولت، دنیا، اولاد، دنیاوی کوئی بھی چیز مانگیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے دے دیں، کبھی تھوڑا دے دیں، کبھی زیادہ، کبھی دیر سے دے دیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ بھی دیں اور اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا کر دیں. لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ سے قرآن اور قرآن سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی چیز مانگیں گی، نہ ہدایت اور ہدایت سے ریلیٹڈ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو آخرت میں چیز نہیں دے گا، بلکہ قرآن اور ہدایت اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں آپ کو دنیا میں دے دے گا. تو دیر ضرور لگی، لیکن مجھے یہ یقین تھا، 100% یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا لائف پارٹنر ضرور دے گا. کیونکہ میں جب عورتوں کو پڑھاتا تھا تو اپنی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنی ہم عمر کو، اپنی سے چھوٹیوں کو ایسی کئی آیات آتی تھیں کہ جو ایک عورت ہی عورت کو پڑھا سکتی ہو تو زیادہ بہتر لگتا ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تو مجھے ایسی شریکہ حیات دے کہ ہم دونوں اسی رستے پہ چلیں اور تیرا کام جو ہے وہ دگنے طریقے سے کر سکے. تو مجھے امید نہیں تھی، مجھے یقین تھا اور 100% یقین تھا. اچھا مسز عمران، آپ نے مجھے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ نے جب آپ اپنی شادی سے 8 سال پہلے عمرہ کرنے گئی تو حرم کے سامنے آپ کے دل سے ایک دعا نکلی. ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا وہ کیا تھی، کیا وہ دعا پوری ہوئی؟ السلام علیکم. جی میں جب حج کرنے کے لیے گئی تھی، ہم لوگ سعودیہ میں ریاض میں رہتے تھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. تو جب میں نے پہلی دفعہ خانہ کعبہ پہ میری نظر پڑی تو میں نے وہاں پہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے قرآن والا خاوند دینا، ایسا آدمی دینا جو قرآن کے اوپر عبور بھی رکھتا ہو اور لوگوں کو آسانی سے سکھاتا بھی ہو. اور جب یہ میں دعا مانگ رہی تھی تب مجھے قرآن کے بارے میں اتنا کچھ بھی نہیں پتہ تھا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کیا عمر تھی اس ٹائم آپ کی؟ تقریباً 15-16 سال آپ لگا کہہ سکتے ہیں. اکثر آپ کی بات سے میں یہی کہوں گی کہ ہم نے سنا ہے کہ جس کی بھی نظر سب سے پہلے خانہ کعبہ پر پڑے، جو اس کے دل سے دعا اس ٹائم نکلتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ کیا یہ بات واقعی سچی ہے کہ جب پہلی نظر ہماری یہ آنکھیں، گناہ گار آنکھیں ہیں ہماری، جو ہم اس آنکھوں سے سارا دن جو کرتے ہیں یہ ہماری گناہ گار آنکھیں ہیں، جب ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں جو دعا دل سے نکلتی ہے، کیا وہ واقعی پوری ہوتی ہے؟ جی میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں.
مجھے تو اس وقت اتنا کچھ بھی قرآن کے بارے میں علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی، اور وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں، ہم دونوں بیٹھے ہوئے الحمدللہ۔ بلکہ انہیں ایک اور بھی خاتون تھی وہاں پہ، انہوں نے بھی ان کے لیے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میری ان سے شادی ہو جائے، لیکن میں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے میری اس بندے سے شادی کروا دے جو قرآن کا علم رکھتا ہو یا قرآن پڑھاتا ہو۔ تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی دعا مانگی تھی، لیکن میری دعا شاید پہلی نظر کی تھی، وہ فوراً قبول ہو گئی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اچھا شیخ عمران صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ قرآن پاک کی وجہ سے آپ کی شادی ہوئی، دل میں نیک خواہش تھی آپ کے کہ آپ کی جو شریک حیات ہوں وہ قرآن مجید کا علم جانتی ہوں، اور آپ کی شریک حیات کی خواہش تھی کہ جو میرے ہسبینڈ ہوں وہ دین کا علم جانتے ہوں، قرآن پاک کو جانتے ہوں۔ تو کب شادی ہوئی، کیسے ہو گئی، کیا رشتہ آپ نے بھیجا یا انہوں نے بھیجا، یہ سارے معاملات بتائیے گا، شادی کے بعد کیا ہوا؟ جی، اس میں اللہ نے اسباب بنانے ہوتے ہیں۔ تو میری والدہ جو ہے نا، میں ان کو کہتا تھا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے کسی لڑکی کو دیکھ کے ریجیکٹ کر کے آئیں، تو بس آپ یہی ڈھونڈیں کہ جو قرآن پاک کو کی تعلیم دیتی ہوں اور وہ آپ کو پسند آ جائیں، تو پھر اس کے بعد آپ جیسے بھی چاہیں۔ تو ظاہر ہے انسان کی خواہش ہوتی ہے دونوں طرف سے کہ ایسی شریکہ حیات ہو اور ایسا شریک حیات ہو جس کے ساتھ اچھی زندگی گزر سکے۔ میری والدہ جو ہیں وہ ایک مرتبہ میری ایک پھپھوزاد بہن ہے، انہوں نے درس کروایا اپنے گھر میں، تو ان کا درس ہوا، یہ ان کے گھر میں آتی جاتی تھی، بلکہ میری پھپھو کی بیٹی کی شادی جو ہوئی تھی وہ ان کے ہمسائے میں ہی ہوئی تھی، تو انہوں نے متعارف کرایا امی سے کہ درس ہے تو اس طرح سے اب تشریف لائیں۔ تو میری دوسری جو کزن ہیں پھپھو کی بیٹی، ان کے گھر میں درس ہوا، تو پھر اس کے بعد ان کے گھر میں جب درس ہو رہا تھا تو میری والدہ نے ان کو دیکھتے ساتھ پسند کر کے جو میری دادی امی نے انگوٹھی میری امی کو پہنائی ہوئی تھی، وہی انگوٹھی جو ان کی شادی کے وقت کی تھی وہ انہوں نے ان کو پہنا دی، اور پھر ان کے گھر والوں نے جو ہے الحمدللہ وہ میرے سے آ کے ملے، اور یوں الحمدللہ ہمارا جو ہے نا شادی ہوگی۔ سب سے اہم ترین بات اس میں سے یہ ہے کہ ہماری شادی اللہ تعالیٰ نے جو 15 شعبان ہے جس میں سارے لوگ عبادت کرتے ہیں اس کو ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ اس رات کو الحمدللہ ہم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم نے وہ رات جو ہے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اور عبادت میں گزاری، اور ہم نے جو ہے نا اپنا زندگی کا سفر وہ فجر کے بعد ہم نے ملاقات، بات چیت اور کھانا وغیرہ ناشتہ وغیرہ کیا، تو رات اللہ نے توفیق دی کہ ہم اس رات کو عبادت کر سکیں، اور اپنی زندگی کا آغاز ہم نے عبادت سے کیا الحمدللہ۔ یا ماشاءاللہ، بہت اچھا آغاز کیا۔ یہ تھی ان کی لائف، ان کی وہ بات مین جو جس کی وجہ سے قرآن مجید کی وجہ سے ان کی شادی ہوئی۔ لیکن اب میں آپ کو بتاتی چلوں ان کے بارے میں، یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں یہ یوٹیوب پہ کہہ لیں یا ویڈیوز کے ذریعے ان مطلب کہ اندھے لوگوں کو جنہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہوتا یا جن کو قرآن مجید کے بارے میں نالج نہیں ہوتی، ہم ان کو اندھا ہی کہتے ہیں، ان اندھے لوگوں کو یہ جو ہے روشنی دیتے ہیں، ان کا لفظ با لفظ ترجمہ ناظرہ قرآن ان کو سکھاتے ہیں، لفظ با لفظ۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں ترجمہ ہمارے دیکھتے ہوں گے، زیادہ تر لوگ ناظرہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے ناظرہ قرآن جو ہے کمپلیٹ کر لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے اگر قرآن مجید کو پڑھنا ہے تو ہمیں اس کے لفظوں کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اس کے اردو ترجمہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیسے سوچا۔ جی عمران صاحب ذرا بتائیے گا کہ آپ لفظ با لفظ جو ہے ترجمہ ناظرہ قرآن کرواتے ہیں، یہ کیسے سوچا؟ جی، سب سے پہلے تو میں بڑا آپ سے تائید کرتا ہوں آپ کی بات کی کہ آپ نے کہا کہ اندھے، تو بالکل انسان جو آنکھ قرآن نہیں دیکھتی وہ آنکھ اندھی ہے، جو قرآن نہیں پڑھتی وہ آنکھ اندھی ہے، اور جو قرآن پہ غور نہیں کرتی وہ آنکھ اندھی ہے۔ ہم بھی اندھے ہی تھے، میں بھی اندھا ہی تھا جب تک قرآن پاک مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ حاصل نہیں ہوا تھا، میری آنکھیں قرآن کی طرف نہیں لگی تھی، تو میں بھی اندھا ہی تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہماری پوری امت کا اندھا پن دور کر دے، اور ہماری آنکھیں قرآن کو دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن پہ سمجھیں اور غور کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو یہ ایسے ہے بچے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ میری والدہ جو ہے نا وہ بتاتی ہیں کہ ان کو الحمدللہ یہ میری پیدائش سے پہلے کچھ مہینے پہلے 2-4 ماہ پہلے وہ کہتی ہیں کہ ان کو خواب میں یہ ایسے آتا تھا کہ ایسے بچے کی پیدائش ہوگی جو قرآن پاک پڑھائے گا۔ یہ میری والدہ کا بیان ہے، میری بہت بچپن میں مجھے بتاتی تھی۔ تو میں انگلش اسکولوں میں پڑھا، کالج یونیورسٹیز میں، تو میری کوئی اس وقت نہیں، کہ میری نانی امی نے مجھے بلا کے ترجمہ قرآن سننا شروع کیا جب میری 8-9 سال 10 سال عمر تھی۔ میری نانی امی جو ہیں وہ ان پڑھ تھیں، تو وہ مجھے کہتی تھی کہ مجھے ترجمہ سناؤ قرآن کا۔ تو
انہوں نے قرآن سن کے نا عربی سن کے تو ان کو قرآن یاد ہو گیا تھا، لیکن وہ دیکھ کر اردو نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اچھا مسز عمران، ماشاءاللہ آپ کی شادی بہت اچھے طریقے سے ہوئی، آپ کی دعا بھی قبول ہوئی۔ آپ جو اپنے شوہر کے ساتھ مل کے لوگوں کو، جو اندھے لوگ ہیں، ان کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہی ہیں، تو کیسا محسوس کرتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچھا انیشیٹو ہے؟ جی الحمدللہ، میں لوگوں سے مل کے دیکھتی ہوں کہ ہر بندہ سیکھنا چاہتا ہے، لیکن کوئی بھی انہیں آسان طریقے سے سکھاتا نہیں ہے یا بتاتا نہیں ہے۔ ہر شخص کو یہی لگتا ہے کہ یہ ایک بہت مشکل ہے، لیکن شادی کے بعد میں نے جب لفظ بہ لفظ ترجمہ قرآن عمران صاحب سے سیکھا اور انہوں نے مجھے اس کی ڈیٹیل بتائی، میں نے وہ لوگوں کو پڑھانا شروع کیا، تو پہلے جو 10 لوگ پڑھتے تھے، ان کے طریقے سے پڑھانے کے بعد وہ لوگ ہزاروں لوگوں نے پڑھا۔ ناظرین، ہمارا جو قرآن مجید جو کتاب ہے، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، تو یہ جو دل کو نا بہت نرم کر دیتی ہے۔ جب ہم اس کا نام بھی سنتے ہیں نا قرآن پاک، ہم اسے کھولتے ہیں رمضان میں، ہم تو تاکید سے کھولتے ہیں۔ نارمل ڈیز میں اکثر لوگ ہیں تاکید سے نہیں کھولتے، کام وغیرہ میں بیزی رہتے ہیں، لیکن اس کو پڑھ کے جو سکون محسوس ہوتا ہے اور آپ پڑھاتے ہیں، سکون محسوس ہوتا ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کو سمجھنا مشکل ہے۔ اب بتائیے گا کیا یہ بات سچ ہے؟ جی بالکل، آپ کا بہت اہم ترین آپ نے سوال کیا ہے۔ قرآن سیکھنا سب سے آسان کام ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ قرآن میں کئی احکامات ایسے ہیں جو اللہ نے ایک دفعہ دے دی ہے نا تو کافی ہے۔ اللہ نے ایک بات کہہ دی ہے، ولا تجسسوا، کہ بھی لوگوں کی ٹو نہ لگاؤ، لوگوں کے معاملات جو ہے نا اس کی جاسوسی نہ کرو۔ ایک دفعہ کہہ دیا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک صورت میں، سورۃ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تحقیق یقیناً اس قرآن کو سمجھنے، سیکھنے، ہدایت کے لیے، سبق کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر کوئی ہے جو اسے سیکھے، اسے سمجھے، اسے نصیحت حاصل کرے۔ 4 مرتبہ ایک صورت میں کہا ہے، تو یہ اتنا آسان ہے۔ تقریباً قرآن پاک میں 80,000 سے کم الفاظ ہیں، کم ہیں، اس سے کم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، محتاط بات کر رہا ہوں۔ یہ اصلاً میں تقریباً 3,000 کے قریب الفاظ کی ریپیٹیشن ہے۔ 3,000 کے قریب الفاظ آپ سیکھ لیں، آپ کو پورا قرآن آ جائے گا۔ 3,000 میں سے 1,500 پہلے سے ہی اردو میں استعمال ہوتے ہیں، 1,500 آپ کو، مجھے، سب کو آتے ہیں۔ 1,500 یا 1,600 1,650 لفظ آپ نے سیکھنے، 1,700۔ وہ جو لفظ ہیں وہ جوں آپ پہلا سپارے سے آپ دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 10ویں، 20ویں پہ جائیں گی تو آگے جاتے جاتے نئے الفاظ کی تعداد کم ہوتی جائے گی، پرانے الفاظ زیادہ رپیٹ ہوں گے۔ مثلاً پہلے سپارے میں 1,100 نئے لفظ ہیں، دوسرے میں آپ جائیں تو 600-700 ہیں، اگلے میں جائیں تو 400 ہیں، پھر جائیں تو 350 ہیں، پھر اگلے سپارے میں 150، اس طرح کرتے کرتے حتیٰ کہ 21ویں سپارہ آتا ہے تو اس میں 2600 میں سے 26 لفظ بھی نئے نہیں ہیں، 21 لفظ نئے ہیں، باقی سب تقریباً 2500 جو ہے نا وہ 84 الفاظ پرانے ہیں۔ تو دنیا میں زبان سیکھنی ہو یا کتاب سیکھنی ہو، سب سے آسان کام قرآن پاک کا سیکھنا ہے اور اپنی زبان میں ترجمہ سیکھنا ہے۔ جی ناظرین، مسز عمران اور شیخ عمران صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات انہوں نے کی۔ اللہ پاک ان کے ذریعے جو لوگ اندھے ہیں ان کو روشنی دے، اور قرآن مجید، میری بھی آپ سے نصیحت ہے کہ قرآن مجید کو سیکھیں، پڑھیں قرآن مجید کو، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو ہمارا اندھا پن دور کر سکتی ہے، اور ہماری آخرت اس سے سوال نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، ہماری اکثر ایسی کتابوں کی طرح اگر باہر ایسے لٹکا ہوا ہے، اوپر پڑا ہوا ہے، کسی جگہ پہ مٹی پڑ رہی ہے، جب ہم نے اس کو کھولنا ہی نہیں ہے تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو لیکن اگر کچھ خواتین کو ٹائم نہیں ملتا، یا جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے لفظ بہ لفظ یہ آپ کو ترجمہ قرآن سکھاتے ہیں۔ تو اس پروگرام کے حوالے سے ناظرین آپ کی جو بھی رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ امان کو دیں اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔